اثر میں آرام کر لوں. اثر کا وقت تھا, میں نے دیکھا پیغمبر کے سر پہ امامہ نہیں ہے. پیغمبر امامہ لیتے تھے. زلفیں بکھری ہوئی ہیں, آنسو بہ رہے ہیں, اور آپ کی داڑھی میں خاک بھی ہے, خون بھی ہے. ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ کہتی, میں نے کہا یا رسول اللہ, میں نے آپ کو کبھی اس حالت ہے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بھی پانی پلاؤ. آپ جانتے ہیں نا رسول خدا کی حدیث ہے, جانور کو بھی پہلے پانی پلانا. کہا یا رسول اللہ کتنا پانی پلائیں؟ کہا 3 دفعہ پانی پیش کرو. جب وہ خود ہی منہ پھیر لے پھر ذبح کرنا. پیغمبر جانور کی بھی پیاس برداشت نہیں کرتے تھے, اور رسول خدا کے ماننے والوں نے ان کے نواسے کو بے دردی سے ذبح کر دیا. میں جانتا ہوں آج بہت بڑے بڑے عہدیدار موجود ہیں. آئیے, آ جائیں, قریب آ جائیں, بالکل آگے آ جائیں, آگے بیٹھ جائیں. بس بھائی, جی مجھے پتا ہے. بس بھائی میں جانتا ہوں کراچی کے بہت بڑے بڑے عہدیدار سب آ گئے ہیں. آج مجلس ہے, آج میرا وعدہ ہے. 7 محرم گزر گئی ہے. آپ جانتے ہیں نا 7 محرم کے بعد خیام حسینی سے بار بار آواز آتی تھی, العطش العطش, ہائے پیاس ہائے پیاس. بھئی آج مجھے جس ہستی کے مصائب کو پیش کرنا ہے وہ ایک مظلوم باپ کے مظلوم بیٹے ہیں. آپ جانتے ہیں نا, وہاں میرے بھائی بھی پانی پلا رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں بہت سے عزادار پیاسے ہیں, گھنٹوں سے آپ بیٹھے ہیں. لیکن ایک سوال کروں, یہاں سے کوئی پیاسا تو نہیں جائے گا؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے جسے پانی نہ ملے سبیل سے؟ عزیزان گرامی, جب مولا حسن کو زہر دیا گیا تھا نا, تو آپ کے جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے تھے. تو آپ نے خادم سے کہا میرے بھائی حسین کو بلا دو, میرے بھائی عباس کو بلا دو, میرے بھائیوں کو بلا دو. جب سارے بھائی آئے تو ایک مرتبہ مولا حسن علیہ السلام نے فرمایا, عباس ذرا میری بہنوں کو بلا دو. جناب زینب ام کلثوم کا نام لیا, میری بہنوں کو بلا دو. لیکن آوازی عباس, اس سے پہلے یہ تشت چھپا دو جس میں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں. تو ایک مرتبہ پوچھا ایک بھائی نے, بھیا کیوں چھپا دیں اس تشت کو؟ کہا میری بہنیں برداشت نہیں کریں گی, میرے جگر کے ٹکڑوں کو میری بہنیں برداشت نہیں کریں گے. بس بھئی یہ میں نے جملے کیوں پڑھے ہیں؟ میری ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے, اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, اب مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں ہے. عزیزان گرامی, الفاظ یہ ہیں کہ مولا حسن نے مولا حسین سے اپنے بھائی سے کہا اے ابا عبداللہ مجھے لٹا دیجئے, میرے سینے میں بہت درد ہے. جیسے ہی فرمایا نا سینے میں درد ہے, مولا حسین نے بھائی کو لٹایا. اتنے میں ایک 1.5 برس کا بچہ کہیں سے آیا اور مولا حسن کے سینے پہ لیٹ گیا. جیسے مولا حسین کے سینے پہ ایک چھوٹی سی بچی سوتی تھی نا, ویسے مولا حسن کے سینے پہ 1.5 پونے 2 برس کا بچہ آ کے سو گیا. نام قاسم بتایا گیا ہے. ایک بچہ سینے پہ لیٹا, اس کی ماں نے آواز دی, بیٹا قاسم بابا کے سینے میں درد ہے, اتر جائیے سینے سے. جیسے کہا نا سینے سے اتر جائیے, مولا حسن نے آواز دی, اے قاسم کی ماں, قاسم تو میرے سینے سے مت اتاریے. جب قاسم کا سینہ میرے سینے سے ملتا ہے مجھے سکون ملتا ہے. پھر ایک وصیت کی, اب بھائی میری سب سے درخواست ہے اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے گا. اب میرے سینے میں دم نہیں ہے, رات کے 12:30 ہو چکے, میں 10 منٹ زحمت دوں گا, ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں. ایک وصیت کی, قاسم کی ماں جب میرا بھائی حسین کربلا جائے گا میرے قاسم کو ساتھ بھیجیے گا اور کہیے گا قاسم اگر آپ زیادہ پریشان ہونا تو بابا نے ایک تعویذ لکھ دیا ہے, اس تعویذ کو بازو سے کھول کے پڑھ لیجئے, اس میں حل لکھا ہوگا. جناب قاسم کی والدہ بیوہ ہو گئیں. پھر جب بھی جناب قاسم جوان ہوئے نا تو ایک ہی بات دہراتی تھی, بیٹا آپ کے بابا نے وصیت کی تھی جب آپ کے چچا کربلا جائیں تو آپ کو ساتھ ضرور بھیجوں. بس بھئی جب شب عاشور مولا حسین شہدائے کربلا کو بتا رہے تھے کون کون شہید ہوگا, کہا عباس آپ بھی شہید ہوں گے, علی اکبر آپ بھی شہید ہوں گے. ایک ایک کر کے بتانا شروع کیا. پھر اپنے نانا کے صحابہ کو بتانا شروع کیا, حبیب آپ بھی شہید ہوں گے, مسلم ابن اوسجہ آپ بھی شہید ہوں گے. ابھی جناب قاسم کا نام نہیں آیا تھا. جناب قاسم 13 برس کے تھے, کھڑے ہو گئے, ہاتھ باندھ کے کہنے لگے امو جان, چچا جان,
کیا میرا نام شہداء کی فہرست میں نہیں ہے؟ مولا حسین نے امتحان لینا چاہا، کا تعارف کروا دوں، سب کو بتا دوں میرا بھتیجا قاسم کیسا ہے. کہا کیف الموت عندک قاسم، آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ جناب قاسم نے مسکرا کے کہا چچا اگر آپ پہ مرنے کا نام موت ہے فَأَحْلَ مِنَ الْأَسَلِ، چچا جان آپ پہ قربان ہونے کا نام اگر موت ہے تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے. آپ جانتے ہیں نا بچوں کو میٹھا پسند ہوتا ہے، تو جناب قاسم نے کیا کہا؟ میٹھے میں سب سے زیادہ میٹھا شہد ہوتا ہے. کہ چچا جان شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت اگر آپ پہ قربان ہونے کا نام ہو. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں بھئی ابھی زیارت برآمد نہ کیجیے گا، اگر دیکھ سکے تو بہتر دیکھیے گا. میں 5 سے 7 منٹ 10 منٹ زحمت دوں گا آپ کو، میرا وعدہ ہے ہر آنکھ میں آنسو آئے گا. ایک مرتبہ جناب قاسم سے جناب سید الشہداء نے فرمایا قاسم آپ تو آپ علی اصغر کا نام بھی شہداء کی فہرست میں ہے. آپ جانتے ہیں نا غیرت حسنی تھی جناب قاسم میں، جیسے نام آیا نا جناب علی اصغر کا، ایک مرتبہ جناب قاسم نے کہا چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ مولا حسین نے فرمایا نہیں بیٹا، میں ہاتھوں پہ اٹھا کے میدان میں لے جاؤں گا، وہ علی اصغر کو تیر ماریں گے. میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن بھی لیا. تھوڑا سا موضوع کو کھول دوں مصائب کو. کیا کہا جناب قاسم نے؟ چچا کیا یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ میں کہوں گا مولا بتا دے شام غریبہ میں خیموں کو آگ لگے گی، ایک شمر نیزوں سے علی کی بیٹیوں کی چادریں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھئی آج رونے میں بخل نہ کیجئے گا، مولا حسن کا خون ہے نا، کتنی غیرت ہے. چچا جان کیا کہیں خیموں میں تو نہیں آ جائیں گے؟ میں کہوں گا اے جناب قاسم صرف خیموں سے باہر نہیں آئیں گی آپ کی پھپھیاں، یزید جیسے شرابی کا دربار، عبید اللہ ابن زیاد کا دربار، علی کی بیٹیاں، مجمع عام، کوفہ و شام کے بازار، ہاتھوں میں پتھر، باغیوں کے نعرے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھائی مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. اجرکم اللہ. بس بھئی ایک مرتبہ جناب عاشورے کا دن نمودار ہوا. جناب قاسم مولا حسین کی بارگاہ میں آئے. چچا جان اجازت ہے میں جہاد کے لیے جاؤں، میدان کارزار میں جاؤں؟ کہ نہیں قاسم آپ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہیں، ابھی رک جائیے. پھر تھوڑی دیر بعد جناب قاسم نے کہا چچا جان اجازت ہے؟ کہ نہیں بیٹا آپ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہیں، ابھی رک جائیے. جب ظہر کا وقت گزر گیا نا تو جناب فروا کے کانوں میں آواز آئی کہ کوئی بچہ رو رہا ہے. خیموں کے پیچھے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی. آپ جانتے ہیں نا بیوہ ماں کو اپنے بچوں کا رونا برداشت نہیں ہوتا. جناب فروا کے کانوں میں آواز آئی. کہا جناب زینب کی بارگاہ میں کہا بی بی مجھے لگتا ہے یہ میرا یتیم قاسم ہے. جناب فروا نے خیمے کا پردہ ہٹایا، دیکھا جناب قاسم کیسے رو رہے تھے، اپنی پیشانی دونوں گھٹنوں پہ رکھ کے، جیسے بچے ٹانگیں پکڑ کے بیٹھتے ہیں نا، اپنے دونوں گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہے تھے. جناب قاسم کی والدہ نے پوچھا بیٹا قاسم کیا بات ہے؟ کہا اماں چچا بھی اجازت ہی نہیں دے رہے. کہا بیٹا آپ کے جو بازو پہ تعویذ ہے نا وہ کھول کے پڑھ لیجئے. آپ کے بابا نے کہا تھا جب مصائب زیادہ ہوں تو اس میں حل لکھا ہوگا. جناب قاسم نے تعویذ کھولا، جانتے کیا لکھا تھا؟ جیسے جناب قاسم نے پڑھا لکھا تھا یا بنیا قاسم، اے میرے لخت جگر قاسم، اذا وجدت امک الحسین، اگر آپ اپنے چچا حسین کو غربت کے عالم میں دیکھیں، مظلومیت ہو، تنہائی ہو، پیاس ہو، تو جان قربان کرنے میں دریغ نہ کیجیے گا. جناب قاسم نے آنسو صاف کیے، خوشی خوشی اٹھے اور ایک مرتبہ کہا چچا جان اب آپ مجھے روک نہیں سکیں گے. کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا چچا دیکھیے میرے بابا نے خط لکھا،
میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، آپ سب میری طرف دیکھیے گا. جیسے جناب قاسم نے کہا نا چچا جان میرے بابا نے خط لکھا، اہل سنت کے بہت بڑے راوی ہیں مرحوم کاشفی، روضۃ الشہداء کے اندر حنفی بزرگ نے جملہ لکھا، مولا حسین نے کہا قاسم میرے بھائی کی تحریر ہے مجھے دیجئے. مولا حسن کی تحریر لی، خط کو چوما، آنکھوں سے لگایا، خط کو پڑھا، مدینے کا رخ کیا اور رو کے کہا میرے بھائی نے مجھے غربت میں یاد رکھا جب میں اکیلا رہ گیا تھا، میرا کوئی نہیں رہا، ہائے میرا بھائی حسن. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھائی نے سنبھالیں، میں 5 منٹ آپ کو زحمت دوں گا، مجھے صرف شہادت کے چند جملے پڑھنا. ابھی اب آپ برداشت نہیں کریں، میں شہادت پوری نہیں پڑھوں گا. اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا، میں ہاتھ جوڑ کے آخری جملے اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. ایک مرتبہ جناب قاسم کو اجازت ملی، بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے جناب قاسم کو جیسے اجازت ملی، جناب قاسم بہت پتلے دبلے تھے، دونوں باہیں مولا حسین کے گلے میں ڈالیں، مولا حسین نے جناب قاسم کو گلے لگایا، دونوں اونچی اونچی رونے لگے. مولا حسین نے کہا عباس قاسم کو زرہ پہنا دیجئے. میں نے پڑھ دیا، زرہ پہنا دی. جانتے ہیں کیوں زرہ پہنائی جاتی ہے؟ زرہ لوہے کی ہوتی ہے، اگر تیر لگے لوہے پہ رک جائے، کوئی تلوار مارے لوہے پہ رک جائے، اور اگر کوئی گر جائے اور گھوڑے دوڑنے لگے تو لوہے پہ گھوڑے کا پاؤں رک جائے، اس لیے زرہ پہنائی جاتی ہے. خدا کی قسم جناب عباس نے ایک زرہ پہنائی، جناب قاسم کو پوری نہیں آئی. مردوں کو زرہ پہنائی جاتی ہے نا، جناب قاسم بچے تھے 13 برس کے، دوسری زرہ پہنائی، تیسری، چوتھی. جناب قاسم نے کہا چچا زرہ رہنے دیں، میں بغیر زرہ کے چلا جاؤں گا. جناب عباس نے کہا مولا قاسم زرہ نہیں پہن رہے. کہا چچا زرہ پوری نہیں آ رہی، میں بغیر زرہ کے لڑ لوں گا. مولا کے آنسو بہنے لگے. جناب عباس نے بازو پکڑا، جناب قاسم کو گھوڑے پہ سوار کرایا. میں تو شہادت پڑھنے والا تھا. جناب قاسم گھوڑے پہ سوار ہوئے، دشمنوں کے بڑے بڑے ظالموں کو فنار کیا. جب بہت زیادہ ظالم مار دیے نا، عمر ابن سعد نے آواز دی، کہا کہ ارزق اس بچے کو مار دے. ارزق نے جملہ کہا میں 1000 کا پہلوان شمار ہوتا ہوں، 1000 کے مقابلے میں اکیلا، میری توہین ہے میں بچے کو ماروں، میرے کچھ بیٹے پہلوان ہیں وہ اس سے لڑیں گے. اس نے بڑے بیٹے کو بھیجا. جناب قاسم نے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا، اس کا سر اتار دیا. اس نے دوسرا بیٹا بھیجا، تیسرا. جب اس کے سارے بیٹے مارے گئے نا، اس نے کہا عمر سعد اس بچے کو اب میں خود ماروں گا. اس نے گرز ہاتھ میں لیا، مولا حسین دیکھ رہے تھے. مولا نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگارا وہ 1000 کا ایک ہے، میرا قاسم بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، یتیم بھی ہے، مظلوم. میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کر 2 منٹ رک جائیں بھئی، اب آپ مجھے پڑھنے نہیں دے رہے، میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں. ایک مرتبہ جناب مولا حسین کی دعا قبول ہوئی. جناب قاسم کے پاس جیسے ہی ازرق نامی وہ پہلوان آیا نا، جناب قاسم نے ایک مرتبہ اپنے دادا کا نام لیا، تلوار اٹھائی، جیسے ہی ماری اس کا سر کھول دیا. عمر سعد نے کہا مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑا، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑا. ایک آدمی نے جناب قاسم کے سر میں گرز مارا، بچہ زمین سے گرا. آواز دی چچا جان میری مدد کو آئیے، میں گر گیا. 2 منٹ رک جائیں. مولا حسین عقاب کی طرح آئے،
بھئی میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں. مولا حسین عقاب کی طرح آئے, پورے لشکر کو اٹھا کے پیچھے پھینکا. جب سب کو ہٹایا دیکھا ایک لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے. مولا اونچی آواز سے روئے, قاسم بیٹا میں آ گیا تھا. دو منٹ ہاتھ جوڑو, محنت ختم کر دیا. اب نہ مجھ سے پڑھا جا رہا ہے نہ آپ سے رویا جا رہا. لاشا کیسے اٹھایا؟ جب مالی صبح صبح آتا ہے نا جیسے پھول چنتا ہے, مولا نے عبا بچھائی, پھولوں کی طرح لاشا چنا. جناب قاسم کی والدہ درے خیمہ پہ کھڑی تھی, سوچ رہی تھی میرا 13 برس کا جوان بیٹا حسین کاندھے پہ گٹھڑی سی لا رہے ہیں. ہائے قاسم